ترمذی نے سب سے پہلے طہارت کے بیان کو شروع کیا. اس کا سب سے پہلا باب ہم نے یہ پڑھا تھا. دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر امام ترمذی کتاب کے بجائے ابواب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک امام ترمذی کی عادت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کو ابواب الطہارہ کے بارے میں اور اس کے حوالے سے بیان کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ہر باب کے بعد جو ہے یہ ان کی عادت کریمہ ہے کہ وہ عن رسول اللہ ضرور ذکر کرتے ہیں. ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ طہارت کے ابواب ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو حدیث ذکر کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہوگی، یعنی حدیث مرفوع کا ہی ہم تذکرہ کریں گے. جو احادیث موقوفہ اور مقطوعہ ہیں ان کا ہم تذکرہ نہیں کریں گے، یعنی صحابی کی حدیث یا تابعی کی حدیث کو یہ بیان نہیں کریں گے، صرف حدیث مرفوع کا یہ تذکرہ کریں گے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ امام ترمذی جو باب قائم کرتے ہیں وہ حدیث کے ہی الفاظ کو اٹھا کر کے عنوان جو ہوتا ہے باب کا، ٹھیک ہے، یا ترجمۃ الباب جسے کہہ دیتے ہیں، تو وہ حدیث کے الفاظ کو لے کر کے جو ہے باب کو قائم کرتے ہیں. جیسے یہ باب کیا قائم کیا؟ بابو ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. تو یہ ایک امام ترمذی نے اپنا باب قائم کیا کہ یہ باب کس سلسلے میں ہوگا؟ اس سلسلے میں کہ بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ جو باب قائم کیا یہ امام ترمذی نے حدیث پاک کے الفاظ کو ہی لے کر کے باب کو قائم کر دیا. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیے سند سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے سند پہنچ رہی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام ترمذی سب سے پہلے کہیں گے حدثنا سے، کہ سب سے پہلے امام ترمذی کو کس نے خبر دی؟ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے شیخ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا. مجھ سے کس نے بیان کیا؟ حضرت قتیبہ بن سعید نے بیان کیا. تو یہ امام ترمذی کے شیخ ہو گئے. پھر قتیبہ بن سعید کے استاد کون ہو گئے؟ تو ان کے شیخ ہو گئے حضرت ابو عوانہ، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو عوانہ نے بیان کیا. حضرت ابو عوانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے کس نے بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے سماک بن حرب نے بیان کیا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی امام ترمذی کے شیخ ہوئے حضرت قتیبہ بن سعید، اور ان کے شیخ ہوئے حضرت ابو عوانہ، اور ان کے شیخ ہوئے حضرت سماک بن حرب. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ سند ہے کہ امام ترمذی تک جو حدیث پاک جو پہنچ رہی ہے، ایک بیان کر رہے ہیں ان سے حضرت قتیبہ بن سعید. کون کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ حضرت قتیبہ بن سعید. پھر وہ آگے آگے تو کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تحویل سند ہوتا ہے، یعنی دوسری چین، کہ ایک تو حضرت قتیبہ بن سعید نے یہ حدیث پاک امام ترمذی کو بیان کی، اور دوسرے کون استاد ہیں ان کے، تو اس کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دوسرے استاد امام ترمذی کے جو ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدثنا حناد بن سری، کہ مجھ سے میرے استاد حناد بن سری نے بیان کیا. یعنی امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید بھی ہیں اور حناد سری بھی ہیں، کہ جنہوں نے اس حدیث پاک کو امام ترمذی سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر حناد بن سری کے استاد کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے استاد کون ہے؟ وکی. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت وکی نے بیان کیا. حضرت وکی کے استاد کون ہیں؟ تو وہ حضرت اسرائیل سے روایت کرتے ہیں. اور ان کے استاد کون ہیں؟ تو ان کے استاد ہیں حضرت سماک بن حرب. تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو سلسلہ سند ہے، یعنی امام ترمذی کے ایک تو استاد ہیں حضرت قتیبہ بن سعید، دوسرے استاد ہیں حضرت حناد بن سری. تو قتیبہ بن سعید اور حضرت حناد بن سری، ان دو لوگوں نے امام ترمذی سے یہ حدیث پاک بیان کی. پھر قتیبہ بن سعید اور حضرت حناد بن سری اپنی سند کو بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو عوانہ نے بیان کیا، اور ابو عوانہ نے حضرت سماک بن حرب سے بیان کیا. تو سماک بن حرب یہ کیا ہے؟ یہ مدار سند ہے، کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جو سند ہے وہ آ کر کے مل جا رہی ہے حضرت سماک بن حرب کے پاس. ٹھیک ہے. پھر ایسی حضرت حناد کی سند، حضرت حناد کس سے روایت کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت وکی نے بیان کیا. وہ حضرت اسرائیل سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ حضرت سماک بن حرب سے بیان کر رہے ہیں، سماک بن حرب سے روایت کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ بتائیے آئی سند سمجھ میں؟ تو سماک بن حرب تک جا کر کے کیا ہے، سند سیم ہو جا رہی ہے حضرت امام ترمذی کی، کہ امام ترمذی کے دو اساتذہ ہیں اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے، لیکن ان دونوں اساتذہ نے آگے جا کر کے کیا ہے، ان دو اساتذہ کے اساتذہ میں آگے جا کر کے ایک استاد حضرت سماک بن حرب، یہ شیخ کیا ہو جا رہے ہیں،
یہ بالکل مل جائے. ٹھیک کہ قتیبہ بن سعید بھی اپنی سند سے ملا کر کے حضرت سماک بن حرب تک پہنچ رہے ہیں. حضرت حناد بن سری بھی اپنی سند سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ حضرت سماک بن حرب تک پہنچ رہے ہیں. حضرت سماک بن حرب کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت مصعب بن سعد سے. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے. اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کر رہے ہیں. کیا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. سمجھ گئے؟ جی بتائیے. سمجھ میں آ گئی اب سند؟ آواز جا رہی ہے نا میری؟ بتائیے کیا سند سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، یہ سند ہے. چلیے اچھا، تو یہ سند نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچی. کیا حدیث سے پاک ہے؟ تو بیان کیا گیا تھا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں، اور نہ ہی کوئی صدقہ مال حرام سے قبول ہے. ٹھیک ہے. سند کو دوبارہ دوہرا دیں ایک بار. دیکھیے امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سند یہ سمجھیے کہ جیسے مجھ سے میرے ابو نے کوئی بات بیان کی، اور میرے ابو نے کس سے سنی ہوگی؟ میرے دادا سے سنی ہوگی. میرے دادا نے کس سے سنی ہوگی؟ میرے پردادا سے سنی ہوگی. یہی تو ہے نا کہ بھائی مجھ تک کوئی بات اگر پہنچی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو مجھ سے کس نے بیان کیا؟ مان لیجیے میرے ابو نے بیان کیا. میرے ابو سے میرے ابو کو کس نے بتایا؟ میرے دادا نے بتایا. میرے دادا کو کس نے بتایا؟ میرے پردادا نے بتایا. ایسی یہ سمجھ لیجیے کہ بھائی مجھ تک آپ کو کوئی بات پہنچ رہی ہے تو اسے میرے استاد نے مجھے بتایا، اور میرے استاد کو ان کے استاد نے بتایا، ان کے استاد کو ان کے استاد نے بتایا. تو ایسے ہی امام ترمذی کا یہ معاملہ ہے. کیا کہ امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ حدیث پاک کس نے بیان کی؟ تو ان کے دو استاد ہوئے. کون کون سے دو استاد ہوئے؟ تو پہلے کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مجھے یہ حدیث پاک حضرت قتیبہ بن سعید نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے. حضرت قتیبہ بن سعید کو کس نے بیان کی؟ وہ کہتے ہیں مجھے حضرت ابو عوانہ نے بیان کی. وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ حضرت سماک بن حرب سے. ٹھیک ہے، آئی سمجھ میں؟ وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت سماک بن حرب سے بیان کر رہے ہیں. تو ایک تو حضرت امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہو گئے اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے. دوسرے کون استاد ہیں؟ جو تحویل السند، یعنی یہاں پر سند کو چینج کر رہے ہیں، اپنی چین کو چینج کر رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک اور دوسرے کس نے بیان کی ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدثنا حناد بن سری، کہ مجھے یہ حدیث پاک حناد بن سری نے بیان کی. مطلب کیا کہ امام ترمذی کو یہ حدیث پاک ان دو لوگوں نے بیان کی ہے، ایک تو قتیبہ بن سعید نے اور ایک حناد بن سری نے. پھر قتیبہ بن سعید کے استاد کون ہیں؟ تو قتیبہ بن سعید کے استاد ہیں حضرت ابو عوانہ. کون ہے؟ کہتے ہیں حدثنا ابو عوانہ. تو ابو عوانہ ان کے استاد ہو گئے. تو ان کے استاد کون ہو گئے؟ ان کے استاد ہو گئے حضرت سماک بن حرب. سمجھ گئے؟ پھر یہ جو امام ترمذی کے دوسرے شیخ ہیں حضرت حناد بن سری، ان کو یہ حدیث پاک کس نے بیان کی؟ تو وہ کہتے ہیں حدثنا وکی، کہ ہمیں یہ حدیث پاک حضرت وکی نے بیان کی. حضرت وکی کسے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ حضرت اسرائیل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسرائیل نے ان سے یہ حدیث پاک کو بیان کیا. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ وہ حضرت سماک بن حرب سے روایت کر رہے ہیں. پھر حضرت سماک بن حرب کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت مصعب بن سعد سے. وہ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر سے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سند کیا ہے؟ امام ترمذی تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اب آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ جی بتائیے کیا. چلیے، تو ابھی حدیث پاک کے لفظ ہو گئے کیا کہ لا تقبل. ابھی ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ، کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی بغیر طہور، بغیر طہارت کے، ولا صدقۃ من غلول، اور کوئی بھی صدقہ قبول نہیں ہوگا غلول سے. غلول کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غلول کسے کہتے ہیں؟ مال حرام کو غلول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بغیر طہارت کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی مال حرام سے کوئی صدقہ قبول ہوگا. پھر جو ہے امام ترمذی نے کیا فرمایا کہ قال حناد فی حدیثی، کہتے حناد نے اپنے حدیث میں الا بطہور فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ الا بطہور. مطلب کیا ہے کہ امام ترمذی فرمایا، کہتے قتیبہ بن سعید نے جب حدیث پاک بیان کی تو فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. ٹھیک ہے، اور جب حضرت حناد نے اس حدیث پاک کو بیان کیا تو کیا کہا کہ الا بطہور. معنی دونوں کا سیم ہے کہ بغیر طہارت کے نماز
قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا؟ اب حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کا حکم بیان کریں کہ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، کہ یہ حدیث پاک کیا ہے، اس باب میں بہتر اور راجح ہے. ٹھیک ہے، اس باب میں یہ والی حدیث جو ہے یہ کیا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ راجح ہے. سمجھ گئے؟ آگے اتنی بات سمجھ میں. پھر اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ اصحو کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ امام ترمذی کے فرمانے کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک دوسری احادیث کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اصحو یہاں پر یہ صحیح کے معنی میں نہیں ہے. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں وفی الباب عن ابی الملیح عن ابی ہریرہ و انس، اس باب میں حضرت ابو الملی سے اور حضرت ابو الملی سے، ان کے والد سے، اور حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یعنی امام ترمذی نے اپنی سند سے یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیان کر دی. اب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک حضرت ابو الملی سے بھی روایت ہے، ان کے والد سے بھی ہے، یعنی ابو الملی سے بھی ان کے، وہ اپنے والد سے، اور حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو اب ان تینوں کی جو احادیث ہیں وہ کہاں کہاں ہیں؟ تو ان تینوں کی احادیث کو علماء نے جو ہے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے یہ آپ نے آپ کے سامنے یہ تقریرات الالمعی کھولی ہے. یہ میرے شیخ جنہوں نے ہمیں ترمذی شریف پڑھائی تھی ان کی یہ شرح ہے. تو اب دیکھیے اس میں انہوں نے جو ہے احادیث کا تذکرہ کیا ہے کہ فحدیث ابی الملیح عن ابی، کہ حضرت ابو الملی کی جو ان کے والد سے حدیث پاک ہے، تو فرماتے ہیں اخرجہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ، کہ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. ولفظ، تو حضرت ابو الملی جو اپنے والد سے حدیث پاک بیان کر رہے ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تعالی مال حرام کے صدقے کو قبول نہیں کرتا اور بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حضرت ابو الملی کی اپنی سے جو روایت ہے یہ اس کے الفاظ ہو گئے. پھر فرماتے ہیں وہ حدیث ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اخرجہ الشیخان البخاری و مسلم، کہ اس کو شیخین، یعنی فن حدیث میں جب شیخین بولا جاتا ہے تو اس سے امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں. تو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو تخریج کیا ہے، بیان کیا ہے. اور ان کے الفاظ کیا ہیں ابو ہریرہ کے حدیث پاک کے؟ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے تم میں سے کسی بھی شخص کی نماز اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کرے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک تو کہتے ہیں وہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی جو حدیث ہے اخرجہ ابن ماجہ، اس کو امام ابن ماجہ نے اس لفظ سے بیان کیا ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز کو اور مال حرام سے کیے گئے صدقے کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کلیئر اتنی بات؟ تو یہ امام ترمذی جو ہے فی الباب بھی قائم کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ حدیث پاک کو بیان کر دیں گے، پھر اس میں یہ بیان کریں گے کہ اس فن میں، اس باب میں یہ حدیث پاک اور کن کن صحابہ کرام اور کن کن روات سے مروی ہے. اب جو ہے ابو الملیح کون ہے تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں ابو الملیح ابن اسامہ اسمہ عامر، کہ ابو الملیح ابن اسامہ جو ہیں ان کا نام عامر ہے. ان کا نام کیا ہے؟ عامر ہے. وَيُقَالُ زید بن اسامہ بن عمیر الحذلی، اور ان کو زید بن اسامہ بن عمیر حذلی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ امام ترمذی کی عادت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد ایک تو فی الباب کا فی الباب کا عنوان قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں، یعنی راویوں کے بارے میں بھی بیان کر دیتے ہیں، کبھی کسی راوی کی وضاحت کر دیں گے، کبھی کسی راوی کی وضاحت کر دیں گے. تو یہ امام ترمذی کا ایک طریقہ ہے. اب دوسرا باب دیکھیے، باب ما جاء فی فضل الطہور، یہ باب ہے طہور کی فضیلت کے بارے میں، یعنی طہارت کی فضیلت کے بارے میں.
تو دیکھیے امام ترمذی اپنی سند سے یہاں پہ بھی حدیث پاک بیان کرنے لا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں امام ترمذی؟ کہتے ہیں کہ حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری، کہ ہم سے میرے شیخ حضرت اسحاق بن موسیٰ انصاری نے بیان کیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ حدثنا معن بن عیسیٰ، کہتے ہیں اسحاق بن موسیٰ انصاری کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے شیخ حضرت معن بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حدثنا مالک بن انس، کہ مجھ سے میرے شیخ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک کو بیان کیا. ٹھیک ہے. پھر یہ آگے یعنی تحویل سند، ایک تو یہ سند ہوگی امام ترمذی کی. اب دوسری سند سے کہ دوسرے کون سے استاد نے امام ترمذی تک یہ حدیث پاک پہنچائی، تو کہتے ہیں حدثنا قتیبہ، کہ ہم سے حضرت قتیبہ نے بیان کیا ہے. کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت قتیبہ نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ حضرت امام مالک سے بیان کر رہے ہیں. تو حضرت قتیبہ نے ڈائریکٹ حضرت امام مالک سے روایت کی ہے. اور ادھر کیا ہے، ادھر سند میں کیا ہے کہ امام ترمذی کے استاد حضرت اسحاق بن موسیٰ انصاری نے، انہوں نے حضرت معن بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حضرت امام مالک سے بیان کی. اور امام مالک اس حدیث سے بات بیان کریں عن سہیل بن ابی صالح، حضرت سہیل بن ابی صالح سے، اور وہ اپنے والد ابو صالح سے روایت کرتے ہیں. اور وہ کس روایت کرتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ اذا توضأ العبد المسلم، اذا توضأ العبد المسلم، کہ جب کوئی بھی بندہ مسلم اب المؤمن یا مومن وضو کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہے، شک ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام مسلم کا لفظ استعمال فرمایا یا مومن کا لفظ استعمال فرمایا. تو یہ شک کے راوی ہے کہ اذا توضأ، جب وضو کرتا ہے، العبد المسلم، کوئی بھی بندہ مسلم، اب المؤمن یا بندہ مومن، فغسل وجهه، اور وہ اپنے چہرے کو دھلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، خرجت من وجهه كل خطيئة نظر الیہا بعینیہ، خرجت نکل جاتے ہیں من وجہ، اس کے چہرے سے، کل خطیئۃ، ہر وہ گناہ کہ نظر الیہا، جس کو اس نے دیکھا ہے، بعینیہ، اپنے آنکھوں سے. یعنی جب وضو کرتا ہے بندہ، تو وضو کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے چہرے کے جو گناہ جو اس نے اپنے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. مع الماء، پانی کے ساتھ، او مع آخری قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، او نحو ھذا، یا اسی جیسا کوئی لفظ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. یعنی یہاں پہ بھی جو او آ رہا ہے، اس میں بھی کیا ہے، راوی کو شک ہے کہ یا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مع الماء، پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یا یہ فرمایا ہے او مع آخری قطر الماء، کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یا پھر یہ فرمایا ہے او نحو ھذا، یا اس کے جیسا کوئی لفظ استعمال فرمایا. ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا کہ اذا غسل یدیہ، کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، تو خرجت من یدیہ کل خطیئۃ بطشتھا یداہ، کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوتا ہے. مع الماء، یہاں بھی وہی ہے کہ یا تو پانی کے ساتھ ہمارے آقا نے فرمایا، یا یہ فرمایا او مع آخری قطر الماء، کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ بندہ وضو کرتا رہتا ہے اور وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر کے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر جو حدیث پاک ہے اس کا ترجمہ پیش کر دیا گیا. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے، یہ بات بیان فرمائی کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، تو بندہ مومن کے وضو کرنے کے وقت اس کے ہر عضو سے گناہوں کو کیا کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے، گناہوں کو دور کر دیا جاتا ہے. کیسے؟ پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہاں پر چہرے کے گناہ میں خاص طور سے یہ لفظ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر الیہا بعینی، کہ چہرے سے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ ہر وہ گناہ معاف کر دیتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے، اپنے آنکھوں سے کیے ہوئے. تو یہاں آنکھوں کا ذکر کیوں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ آنکھوں سے ہی تو صرف گناہ نہیں ہوتا ہے، زبان سے بھی تو گناہ ہو سکتا ہے، ناک سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں سے بنسبت دوسری چیزوں کے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر پورا جسم بہک جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے حبیب آپ مومنوں سے یہ فرما دیجئے کہ تم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کر کے جائیں.
سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسے ہی پھر فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور ایسے ہی مومنہ عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ بھی کیا کریں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کر کے چلیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھ جو ہے یہ کیا سبب بنتا ہے گناہوں کا، ٹھیک ہے، کہ آنکھ کے ذریعے سے زیادہ گناہ سرزد ایک انسان سے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر کیا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا تو پانی کے ساتھ، یعنی پانی سے جو پانی ہم اپنے جسم میں استعمال کر رہے ہیں وضو کرتے وقت، تو پانی بہتا رہتا ہے اور ہمارے گناہوں کو کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب آخری قطرہ بہ جاتا ہے تو اس حصے کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی ہاتھوں کا معاملہ ہے کہ ہاتھوں کو جب دھلتے ہیں تو ہاتھوں سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کیا ہے، پورا وضو ایک انسان کر لیتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب یہاں پر جو ہے ایک بحث یہ ہے کہ اس سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں کہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے محدثین کی بہت سخت بحث ہے۔ عام طور پہ یہی کہا گیا ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دے۔ ہاں یہ ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور وہ بھی گناہ کبیرہ کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے شراب پی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، نماز نہیں پڑھی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کے ذریعے سے معاف فرماتا ہے، یا محض فضل الہی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہو، شامل حال ہو جائے، تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو بہرحال یہ جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں یہ جو ہیں توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے اور کسی انسان کے گناہ کو بخش دے، معاف کر دے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن اعضائے وضو کو دھلنے کے وقت جو گناہ معاف ہوتے ہیں تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ میں اختلاف ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کبیرہ گناہوں کی بھی بخشش اور اس کی مغفرت فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ ایک انسان کیا کرتا ہے، وضو مکمل کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر کے نکل آتا ہے۔ اب دیکھیے جو اللہ والے گزرے ہیں، جو اصحاب کشف ہوا کرتے تھے، یعنی جو ان باطنی معاملات کو دیکھا کرتے تھے، تو وہ دیکھ کیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے کہ ہاں اس گناہ سے کیا ہے، اس گناہ کو اس پانی کے قطرے سے، اس وضو کے قطرے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا۔ خاص طور سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر بزرگوں کے یہ واقعات آئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان وضو کر رہا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کا گناہ دھل رہا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوا کرتے تھے وہ اسی وجہ سے کیا کرتے تھے، باقاعدہ حوض میں وضو کرنے سے کیا ہے پرہیز بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے گناہوں سے کیا ہے، گناہوں کا صاف کیا ہوا پانی ہے، سمجھ، تو اس سے وہ کیا ہے پرہیز بھی کرتے کہ کہتے تھے کہ یہ پانی تو حرام ہے، اس سے وضو کرنا حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے حرام گناہ دھلا ہوا ہے، تو اس سے ہم کیوں وضو کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ وانوں کا معاملہ تھا کہ وہ اصحاب کشف ہوا کرتے تھے اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ ہاں اس قطرے سے یہ والا گناہ معاف ہو رہا ہے، اس قطرے سے یہ والا گناہ معاف ہو رہا ہے، اور اس قطرے سے یہ والا گناہ معاف ہو رہا ہے، سمجھ۔ تو ایسے ہی کوئی کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان وضو کر کے گیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس سے یہ گناہ معاف ہوا ہے، میں اس سے وضو نہیں کروں گا۔ تو وہ فوراً جو ہے لوگ ان کے پیچھے گئے کہ کیا بات ہے، کیا تم نے کوئی گناہ کیا تھا؟ شیخ نے وضو نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے زنا ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر آیا اور اس نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سچا اور پکا مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال یہ حدیث سے پاک ہے، اس سے جو ہے وضو کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اب فرما رہے ہیں قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح وهو حدیث مالک عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ حضرت امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے،
کون سی حدیث؟ تو فرماتے ہیں حدیث مالک عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ، یہ جو حدیث پاک ہے حضرت امام مالک نے جو حضرت سہیل سے بیان کی ہے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آگے جو ہے ابو صالح کا یہ تذکرہ فرمانا ہے، کہتے سہیل نے جو اپنے والد ابو صالح سے روایت کی ہے، تو یہ ابو صالح کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ ابو صالح والد سہیل ہوا ابو صالح السمان واسمہ ذکوان۔ دیکھیے یہ جو اوپر نام آیا نا، ہم نے بتایا تھا نا آپ کو کہ امام ترمذی کی عادت ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی سند ذکر کرتے ہیں، پھر سند کے بعد حدیث کا متن وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث پر حکم لگاتے ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی راوی کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو صالح کا تذکرہ فرمانا کہ یہ ابو صالح کون ہے۔ کہتے امام مالک حضرت سہیل سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اپنے والد حضرت ابو صالح سے بیان کر رہے ہیں، تو ابو صالح یہ کون ہے؟ تو امام ترمذی فرماتے ہیں ابو صالح والد سہیل، یہ جو ابو صالح جو سہیل کے والد ہیں، کہ جن سے حضرت سہیل روایت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ابو صالح سمان ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمان کہا جاتا ہے۔ سمن اصل میں کہتے ہیں گھی وغیرہ کو، تو ان کا گھی وغیرہ بیچنے کا کام ہوگا، یہی ذریعہ معاش ہوگا جس سے یہ اپنا گھر وغیرہ چلاتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمان بھی کہہ دیا جاتا ہے، ابو صالح سمان۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں واسمہ ذکوان، کہ ان کا نام کیا ہے؟ ذکوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابو صالح کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو صالح حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ اختلاف ہے محدثین کے درمیان کہ ان کا اصلی نام ہے کیا حضرت ابو ہریرہ کا، کیونکہ یہ مشہور حضرت ابو ہریرہ سے ہو گئے، لیکن ان کا اصلی نام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ ابو ہریرہ، یہ جو حضرت ابو ہریرہ ہیں، اختلافو فی اسمہ، ان کے نام کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے۔ فقالوا عبد الشمس، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کا نام عبد الشمس ہے۔ وقالوا عبداللہ ابن عمرو، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے۔ وہکذا قال محمد بن اسماعیل وہذا اصح، اور یہی امام محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری نے فرمایا وہذا اصح، اور یہی زیادہ صحیح ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے نام کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عبد الشمس ان کا نام، کوئی کہتا ہے عبداللہ ان کا نام، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ میرے استاد جو امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ ان کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور وہذا اصح، اور یہی کیا ہے؟ یہی سب سے زیادہ صحیح بات ہے کہ آپ کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ تو ممکن ہے کہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس رہا ہو، بعد میں اسلام جب انہوں نے قبول کر لیا تو ان کا نام حضرت، ان کا نام عبداللہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ امام ترمذی نے ابو صالح کے بارے میں اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب فی الباب امام ترمذی بیان فرما رہے ہیں کہ اس باب میں کس سے حدیث پاک بیان ہے، تو فرماتے ہیں وفی الباب عن عثمان و ثوبان، کہ اس باب میں حضرت عثمان سے، حضرت ثوبان سے، حضرت صنابحی سے، حضرت عمرو بن عبسہ سے، حضرت سلمان سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان صحابہ نے وضو کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان نے، حضرت ثوبان نے، حضرت صنابحی نے، حضرت عمرو بن عبسہ نے، حضرت سلمان نے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس کو بھی جو ہے کیا ہے آپ تلاش کریں گے تو اس میں جو ہے ان کی بھی احادیث کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی احادیث کہاں کہاں آئی ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھیے امام ترمذی پھر فرما رہے ہیں، اب یہ جو صنابحی آئے ہیں، یہ صنابحی کون ہے؟ تو یہ سارے صحابہ کے نام سے یہ مروی ہیں، تو اب یہ صنابحی کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ صنابحی، کہ وہ صنابحی الذی روا عن ابی بکر الصدیق، کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کو بیان کیا ہے، لیس لہ سماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سماع حاصل نہیں ہے، یعنی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حدیث پاک کو نہیں سنا ہے۔ کون صنابحی؟ وہ صنابحی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک تو یہ صنابحی ہے۔ پھر کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں واسمہ، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عسیلہ،
ان کا نام عبد الرحمن بن عسیلہ ہے، ویکنا ابا عبداللہ، اور ان کی جو کنیت ہے وہ حضرت ابو عبداللہ ہے، تو ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کا نام عبد الرحمن بن عسیلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبد الرحمن بن عسیلہ ابو عبداللہ صحابی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گئے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں رحلہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب رحلت کی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چلے تھے، لیکن کیا ہوا، فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی الطریق، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا، وہو فی الطریق، اور وہ راستے میں ہی تھے، یعنی یہ شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس سے روایت کرتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، تو انہوں نے بھی کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے احادیث کو بیان کیا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کچھ احادیث سنی ہوگی، اور وہ پھر جب بیان کرتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے احادیث کو بیان کرتے۔ تو ایک تو یہ سنا بھی ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت نہیں پائی، اور ان کا معاملہ کیا ہو گیا کہ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہوئی، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، اصحاب مخضرمین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے اور شرف صحابیت سے مشرف نہ ہو سکے۔ تو ایک تو یہ صحابی ہیں، پھر فرماتے ہیں وَالصُّنَابِحُ بْنُ الْأَعْصَرِ الْأَحْمَسِي، تو ایک صنابح بن اعصر احمسی ہیں، یہ کون ہے، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، یقال له الصنابحی ایضا، تو ان کو بھی صنابحی کہا جاتا ہے، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے، ان کو بھی صنابحی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کون صنابحی ہے، تو فرماتے ہیں وانما حدیثو، کہ ان کی یہ بھی حدیث ہے، قال، کہ وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انی مکاثر بکم الامم، کہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر کیا کروں گا، فخر کروں گا، فلا تقتتلن بعدی، تو تم لوگ ہرگز میرے بعد کیا ہے، آپس میں خون ریزی مت کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، انی مکاثر بکم الامم، کہ میں جو ہوں قیامت کے دن دوسری امتوں پر کیا کروں گا، دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، لہٰذا تم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، قتال نہ کرنا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، اس کو یہ صنابحی نے بیان فرمایا، تو ایک یہ بھی صنابحی ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں، تو انہی صحابی سے کیا ہے، تو یہ صنابحی کیا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں۔ تو یہ صنابحی جو ایک راوی آ گئے، تو ان کی بھی وضاحت یہاں پر امام ترمذی نے فرما دی کہ صنابحی کون ہوئے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ تو آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر بات ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چلیے۔